ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سورہ توبہ وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان اس بڑی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرنے سے اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کرنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی ایسے گہرے راز موجود ہیں جنہیں اگر ایک انسان نے جان لیا تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی تمام سورتوں میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ توبہ اس لحاظ سے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا ہے، وہ روشنی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف کوشش دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکاموں کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور اس گناہ کے بعد وہ اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان پر تنگ ہو گئی ہے، تو تب وہ اللہ سے جب اپنی گناہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب اس غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے، تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت 118 میں اللہ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اسی کی طرف آنے کے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کی واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورہ انفال کی آخری اور سورہ توبہ کی ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی
تاکہ پہلی والی سورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورہ توبہ الگ سورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا تو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی سورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں سورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر عذاب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کی بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا، اور اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کے ذکر نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین پر غیظ و غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کا بیان ہے، اور رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی چور بازار میں آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ ڈائریکٹ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلاتا ہے جب کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی سورہ توبہ کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس سورت کی تلاوت سے ایک انسان کے وہ کام اللہ پورا کرتا ہے جو کام بظاہر اس انسان کو ناممکن لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اپنے روزمرہ کا معمول بنائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کرتے رہیں، بے شک وہ معاف کرنے والا رحیم ذات ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔